پر نازاں ہیں اور خوشیوں سے پھولے نہیں سما رہے کہ آج ان کے درمیان ان کے قائد مجاہد ملت جناب قاضی حسین احمد اپنے دو معزز رفقا جناب امیر العظیم صاحب اور جناب فرید احمد براجہ صاحب جو راستے میں ہیں ان کے ساتھ ڈپٹی سیکرٹری جماعت اسلامی پاکستان تشریف لانے والے ہیں۔ میں اپنے ہزاروں بھائیوں کے ساتھ دل کے اتھاہ گہرائیوں سے اپنے قائدین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قائد محترم، آپ کی آمد ہمارے لیے بڑی تقویت کا باعث بنی ہے۔ جہاں ہمارے دلوں میں خوشیوں کو مچلنے کا موقع ملا ہے وہاں ہمیں بے پناہ حوصلہ اور قوت عطا ہوئی ہے، اور مسجد اور مدرسے کی صورت میں اللہ کے دین کا جو کام پہلے کیا جاتا رہا ہے وہ ایک نئے عزم اور ایک وسیع ویژن کے ساتھ انشاءاللہ زیادہ قوت اور انہماک کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ قائد محترم، آج سے 16 سال پہلے 1994 میں آپ یہاں تشریف لائے تھے۔ اس وقت میرے والد محترم ہم غلام مصطفیٰ مرحوم بانی اسلامیہ ٹرسٹ نے یہاں آپ کو اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے بیٹوں کے ساتھ خوش آمدید کہا تھا۔ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج میں ان کا بیٹا اپنے ہزاروں بھائیوں کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قائد محترم اور محترم حاضرین، اب میں اختصار کے ساتھ اس مسجد کی تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 1965 میں یہ جگہ خرید کر حفظ قرآن کے لیے ایک مدرسہ حفظ القرآن کے نام سے شروع کیا گیا تھا، جو بعد میں دارالعلوم الاسلامیہ بنا۔ 2004 تک والد محترم ایم غلام مصطفیٰ مرحوم اسی مقام پر اس مدرسے کو چلاتے رہے۔ اس کے بعد اس مدرسے کو نئی بلڈنگ میں منتقل کر دیا گیا جو اس بستی میں یہاں سے چند ہی قدم کے فاصلے پر واقع ہے۔ حفظ قرآن اور تحصیل علوم اسلامیہ کے مقصد عظیم کے لیے بچوں کی تعلیم و تربیت میں یہ ادارہ آج بھی مصروف عمل ہے۔ یہ بات اہل محلہ کے لیے بھی خوش آئند ہے کہ ہم غلام مصطفیٰ مرحوم اور ورثاء کے لیے بھی قابل فخر ہے، اور اسلامیہ ٹرسٹ جس کا طرح امتیاز ہے۔ اللہ غلام مصطفیٰ مرحوم کے اجر و ثواب میں زیادتی عطا فرمائے، اور یقین قائد محترم بھی اس پر خوش ہوں گے کہ علاقے میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس کے بچے یا کسی نہ کسی فرد نے اس مدرسے میں تعلیم حاصل نہ کی ہو۔ اس کے طلبہ میں کل کے بوڑھے اور آج کے بچے سب شامل ہیں۔ میں خود بھی کبھی اسی مدرسے کا طالب علم رہا ہوں۔ دراصل اس پورے علاقے میں دینی تعلیم کا یہ پہلا مدرسہ تھا۔ اس نے بلا امتیاز اپنے دروازے تمام بچوں کے لیے کھلے رکھے، اور اس کے لیے یہی بات کافی ہے کہ محلے کے ہر گھر میں اس کے ذریعے قرآن کا پیغام پہنچا۔ ہم غلام مصطفیٰ مرحوم نے 1986 میں اس بلڈنگ کو اور مدرسے کی دوسری بلڈنگ کو ملا کر اسلامیہ ٹرسٹ رجسٹرڈ وقف کے نام سے ایک ادارہ قائم کر دیا تھا۔ 2006 میں جب ان کا انتقال ہوا تو بورڈ آف ٹرسٹیز نے اور آپ کے ورثاء نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اس بلڈنگ کو جو مدرسہ کے دوسری طرف منتقل ہو جانے کی وجہ سے خالی ہو گئی تھی، مسجد کی صورت دے دی جائے۔ اس فیصلے پر عمل درآمد اس وقت شروع ہوا جب حافظ محمد ادریس صاحب رہنما جماعت اسلامی اور مولانا محمد یوسف صاحب شیخ الحدیث جامع شرفیہ لاہور اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے تشریف لائے۔ ٹرسٹ کے بانی ہم غلام مصطفیٰ مرحوم نے جس طرح اہل علاقہ کے درمیان اپنی زندگی گزاری تھی، اس کی وجہ سے وہ اعتماد کی علامت بن چکے تھے۔ لوگ پورے یقین کے ساتھ سمجھتے تھے کہ ہم خیر کے کاموں کے لیے ان کو جو کچھ بھی دیں گے وہ پوری دیانتداری کے ساتھ خیر کے انہی کاموں میں لگائیں گے، اور ان کی اس ساکھ کا یہی اعجاز تھا کہ جس نے ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی خیر کے اس عظیم کام کو اللہ کے گھر کی تعمیر میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ اور اس کی صورت یہ رہی کہ مئی 2011 میں جو ہی مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا اور اس کی تعمیر کا اعلان کیا گیا تو بانی اسلامیہ ٹرسٹ ہم غلام مصطفیٰ مرحوم پر مکمل اعتماد کی وجہ سے اہل خیر نے بے دریغ اپنے وسائل فراہم کیے۔ آج 19 جولائی 2012 گویا 1.25 سال سے بھی کم مدت میں یہ عظیم الشان مسجد اللہ کے فضل و کرم سے اسلامیہ ٹرسٹ کے بانی اور اخلاص اور لوگوں کے بھرپور تعاون کے اپنی عظیم الشان صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب تک اس مسجد کی تعمیر پر 45 لاکھ روپے کی لاگت آ چکی ہے اور اندازاً 20 لاکھ روپے مزید اس کی تکمیل پر خرچ ہوں گے۔ اب میں مختصراً اس کی وجہ تسمیہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ ٹرسٹ کے بعض ممبران کی طرف سے یہ رائے آئی گی
کہ چونکہ اس مسجد کی ابتدا کرنے والے اور تمام عمر اس کے لیے جدوجہد کرنے والے ٹرسٹ کے بانی احمد غلام مصطفیٰ مرحوم تھے، اس لیے اس مسجد کو ان کے نام پر موسوم کر دیا جائے۔ لیکن مرحوم کے ورثاء نے یہ فیصلہ کیا کہ عظیم صحابی رسول سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے نام پر اس مسجد کا نام رکھا جائے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ مرحوم کی زندگی کے کئی پہلو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی اتباع کا نمونہ تھے۔ فقر و درویشی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طور امتیاز تھا، نہ انہوں نے کبھی مال جمع کیا، نہ مال سے محبت کی، اور نہ کبھی اس کی ادنا رغبت رہی، نہ انہوں نے اپنی وراثت میں کچھ چھوڑا۔ مرحوم غلام مصطفیٰ نے بھی فقر و فاتح اور دنیا سے بے رغبتی کی زندگی گزاری۔ ویلفیئر اور عوام کی فلاح و بہبود کے کئی کام ان کے ہاتھوں سے انجام پذیر ہوئے، جن کے لیے ان کے پاس بھاری رقوم بھی آئیں، لیکن آپ نے اپنا دامن پر کبھی دھبا نہیں لگنے دیا، اور ان تمام کی تمام رقوم کو جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے آئیں اسی مد میں خرچ کیا۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے ورثاء کے لیے 3.25 مرلے کا ایک نامکمل مکان اثاثے میں چھوڑا۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مسجد کا نام مشہور صحابی رسول کے نام پر مسجد ابو ذر غفاری ہوگا۔ مرحوم ہمیشہ مسلکی اور گروہی منافرت سے دور رہے۔ ان کی یہی کوشش رہتی تھی کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کو فروغ دیا جائے۔ ہمارا لائحہ عمل بھی انشاءاللہ یہی رہے گا۔ یہ 1.5 اینٹ کی فرقہ وارانہ بنیاد پر قائم کی گئی الگ مسجد نہیں ہے، بلکہ یہ سب مسلمانوں کی مسجد ہے، اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ اللہ کے اس گھر کو اس کے حضور اپنے سجدوں سے آباد کریں اور اپنی نمازوں سے معمور کریں۔ تاہم انتظامی اور قانونی اعتبار سے اس کا انتظام اسلامیہ ٹرسٹ رجسٹر ہی چلائے گا۔ فی الوقت اس مسجد کی امامت و خطابت کے لیے شیخ حافظ قاری محمد عاطف الیاس کا تعین کیا گیا ہے، جو جمعیت تحفیظ القرآن الکریم سعودی عرب سے حفظ قرآن اور تجوید کی سند فراغت حاصل کر چکے ہیں۔ ام القرآن یونیورسٹی مکہ مکرمہ کی اصول الدین فیکلٹی سے علوم قرآن میں فارغ التحصیل ہیں، اور اس وقت یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنس ٹیکنالوجی میں لاہور سے اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن میں ایم فل کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ان دنوں وہ اسلامک سربراہ جاپان کی دعوت پر جاپان میں نماز تراویح کی امامت کے لیے گئے ہوئے ہیں، اس لیے رمضان المبارک میں یہ خاکسار جو وزارت مذہبی امور سعودی عرب کی جمعیت تحفیظ القرآن میں استاد کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، قرآن پاک مسجد ابو ذر غفاری میں امامت اور خطابت کے فرائض اکثر انجام دے گا۔ آخر میں ایک بار پھر اپنے شفیق اور عظیم قائد، زعیم امت، قائد انقلاب جناب قاضی حسین احمد صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے غریبوں کی اس بستی میں قدم رنجہ فرما کر ہمیں اعزاز بخشا اور ہمارے حوصلوں کو عزم و توانائی عطا کی۔ میں محترم جناب امیر العظیم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنا وقت ہمارے لیے صرف کیا۔ سامعین کرام، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مسجد کے افتتاح کے لیے یہاں حاضری دی۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ کا تعاون ٹرسٹ کے ساتھ جاری رہے تو انشاءاللہ اللہ کا یہ گھر ایک ایسا منارہ نور بنے گا جو یہاں ہر قسم کی ظلمتوں کے خاتمے کا باعث ہوگا، اور یہاں قال اللہ اور قال الرسول کا غلغلہ بلند ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔